बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअब्दु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम। आप सब दोस्तों को अपने चैनल अर्ज़ मुक़द्दस पे खुश आमदीद कहता हूँ। आज इमरान खान साहब के एक बयान पे DGISPR का जवाबी बयान आया और उस बयान पे बहुत ज़्यादा हैरत हुई। जैसी रजीम चेंज हुई उसके बाद इमरान खान साहब बार बार अपने कारकुनों को और लोगों को यही कहते रहे कि हमारा फ़ौज के साथ कोई झगड़ा नहीं, फ़ौज हमारे मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है और फ़ौज किसी भी मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी होती है। इसलिए हमें फ़ौज के इदारे पर कोई भी शक नहीं करना चाहिए, ना उसको बुरा भला कहना चाहिए। यहाँ तक भी कहा उन्होंने कि पाकिस्तान के लिए इमरान खान से ज़्यादा ज़रूरी फ़ौज है। तो हम भी उनके पीछे लगे रहे कि नहीं जी ठीक है, इमरान खान साहब ठीक कह रहे हैं। यहाँ तक बात ठीक थी और हम काफ़ी हद तक मुतमईन थे कि अफवाज पाकिस्तान इमरान खान साहब के साथ और पाकिस्तान के साथ मुखलिस है। लेकिन फिर वो दिन आया जब DGISPR ने रजीम चेंज के बाद पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस, और अक्सरियत मेरे जैसे जितने भी ज़्यादातर लोग हैं वो इस बात पर मुत्तफिक हैं कि वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी रजीम चेंज के बाद, जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें जो DGISPR ने बातें की मेजर बाबर इफ्तिखार साहब ने, यकीन माने वो यहाँ पर लगी। मतलब कि उनकी बातें और उनका जो बोलने का लहजा था वो बिल्कुल ऐसे था कि जैसे इमरान खान इस मुल्क और कौम का सबसे बड़ा गद्दार और दुश्मन। अफसोस होता है कि एक बंदा जो पूरी मेहनत और ईमानदारी से इस कौम के लिए कुछ करना चाहता है, इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहता है, उस बंदे के पीछे कोई खड़ा होने की बजाय उस बंदे को उल्टा बदनाम करे। ठीक है, सफाई देना हर बंदे का हक है, कोई भी बंदा चाहे वो गलत हो या ना हो, सफाई देना हर बंदे का। अदालत भी मौका देती है। आप किसी जो कैदी हो, कोई मुजरम हो जिसको आप फांसी दे दें, उससे भी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है, उसको भी आखिरी बार एक मौका दिया जाता है कि अपनी सफाई दो। आपने अपनी सफाई दी, कोई बात नहीं, लेकिन दुनिया का कोई भी कानून ये नहीं कहता कि आप अपनी सफाई में किसी और की इज्जत उछालें या किसी और पर इल्ज़ाम लगाएं, और भी वो जो आपका मुखालिफ ना हो, आपके साथ खड़ा हो। मतलब ये कहाँ का इंसाफ है और ये कहाँ की अक्ल है कि जो बंदा आपके साथ खड़ा हो, आपका बाजू हो, कोई कैसे अपने बाजू को काट। मैं अभी 2 दिन पहले एक जगह पर बैठा था और ये बात हुई, तो मैंने उन लोगों से ये कहा था कि जिस तरह पाकिस्तान को हमारी PDM नुकसान पहुंचा रही है, पाकिस्तान को बदनाम कर रही है, पाकिस्तान का तैया पंचा कर रही है, पाकिस्तान को नोच रही है, उसी तरह अफवाज पाकिस्तान के कुछ लोग हैं जो अफवाज पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी, उसकी इज्जत और उसका जो एक वक़ार है उसको मजरूह कर रहे हैं। दुनिया जानती है अच्छे बुरे लोग हर जगह होते। आज DGISPR ने ये जो बातें की कि हम अशरों से, डेकेड्स का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया कि हम अशरों से इस मुल्क और कौम की खिदमत कर रहे हैं, हमारी कुर्बानियों की लिस्ट काफ़ी तवील है। तो मैं अपने मुहतरम DGISPR से ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि सर इस चीज़ को हम मानते हैं, पूरी कौम इस चीज़ को मानती है और पूरी कौम आपके पीछे खड़ी है, लेकिन सर आपका भी कुछ हक बनता है, आपके ऊपर भी कुछ फ़राइज़ है, आपके ऊपर भी कुछ हकूक़ हैं इस अवाम के, इस मुल्क के। अगर आप चाहते हैं कि अवाम आपके साथ खड़ी हो, अवाम आपकी इज्जत करे, तो यकीन माने आप, मैं ये नहीं कहता, मैं आप पे इल्ज़ाम नहीं लगाता, लेकिन आपको एक दफ़ा अपनी तरफ ज़रूर देखना चाहिए। ये अवाम बिला मशरूत आपके साथ मोहब्बत करती रहे, जिनमें से मैं भी और मेरे जैसे लाखों करोड़ों ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपसे कभी रिटर्न में कुछ नहीं मांगा, आपको बिला मशरूत और बेलौस मोहब्बत दी। लेकिन उसी अवाम ने जब इमरान खान को सपोर्ट किया और आपने उसी अवाम की उम्मीदों पर जब पानी फेरा, तो जाहिर बात है दिलों में दरार पड़ती है। जब आपको कोई बड़ा जख्म लगे, उसको फौरन से अगर आप मरहम पट्टी कर दें तो वो जख्म भर भी जाता है और बहुत हद तक मुमकिन है कि उसका निशान ख़त्म हो जाए। लेकिन अगर आप किसी भी जख्म को लंबा छोड़ेंगे, उसको गलने सड़ने देंगे, फिर वो जख्म न सिर्फ ठीक होने में वक्त लेगा बल्कि ठीक होने के बाद उसके ऊपर निशान भी रहेंगे। तो मैं पिछली बहुत सारी वीडियो से बार बार ये बात दोहराता रहा हूँ कि बराए मेहरबानी ताली दोनों हाथों से नहीं बजती। आप एक हाथ से बजाने की कोशिश कर रहे हैं और वो जो एक हाथ की ताली है वो अवाम अपने लिए थप्पड़ महसूस कर रही है। तो इस अवाम को और थप्पड़ न मारे, पूरी दुनिया देख रही है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं। आप अपनी इन बातों की वजह से पूरी दुनिया में अपनी इज्जत गंवा रहे हैं और इस बात का आपसे ज्यादा हमें दुख है, आपसे ज्यादा हमें तकलीफ हो रही है कि आप हमारे मुल्क का इदारा है, आप हमारा फख्र है, हमारे माथे का जुर्म, आपसे ज्यादा हमें तकलीफ हो रही है। आपने अपनी रजीम चेंज के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि हमारी यूथ
ویل انفارم نہیں ہے، ہماری یوتھ کو پوری طرح معلومات نہیں، ہماری یوتھ ایک طرح سے آپ نے یہ کہہ دیا تھا کہ نااہل ہے، اس کے باوجود ہم نے اس طرح آپ کی مخالفت نہیں کی. آپ نے یہ بات شروع کی تھی، آپ نے یہ ٹکر لی تھی، آپ نے یہ لڑائی شروع کی تھی. حالانکہ اس ملک کی یوتھ نے آپ کو کچھ بھی نہیں کہا تھا، اس ملک کی وہ یوتھ ہی آپ کو ہمیشہ سپورٹ کرتی رہی، لیکن آپ نے جنگ چھیڑی تھی، آپ نے لڑائی چھیڑی تھی، لیکن اس کے باوجود اس ملک کی یوتھ نے آپ کو کچھ بھی نہیں کہا. یہ جو میں بار بار کہتا رہا ہوں، یہ جو ہلکی پھلکی نوک جوک چل رہی ہے، یہ لڑائی نہیں تھی، یہ جوابی وار بھی نہیں تھا، یہ صرف اور صرف آپ کے ساتھ گلے شکوے تھے، جو کہ میں اب بھی کر رہا ہوں. یہ گلے شکوے تھے، بقول آپ کے، وہیں سے بات لے کے شروع کرتے ہیں. بقول آپ کے کہ مان لیا پاکستانی قوم ویل انفارم نہیں، لیکن جس دنیا کو، جس امریکہ کو آپ مانتے ہیں، آپ جس امریکہ کو آپ مانتے ہیں، اس امریکہ سے لے کر یورپ تک اور ساتھ ہمارے پڑوس کے جو انڈیا، بنگلہ دیش اور سری لنکا جیسے ممالک ہیں، وہ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان میں کون سا ڈرامہ چل رہا ہے. آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے اپنی ان غلطیوں کو، ہم چاہتے بھی نہیں کہ آپ جسٹیفائی کریں. ہم اب بھی چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے دفاع کریں، ہم آپ کی باتوں کا دفاع کریں، ہم آپ کے لیے جو 5th جنریشن وار ہے وہ لڑیں. لیکن سر، موقع آپ کو دینا پڑے. ہم مان لیا بیوقوف، لیکن پوری دنیا بیوقوف نہیں. وہ دیکھ رہے ہیں سارے، وہ سارے سمجھ رہے ہیں کہ کس طرح اس ملک میں جو سب سے اکثریتی پارٹی ہے، کس طرح اس ملک کا سب سے زیادہ ووٹ لینے والی پارٹی جو اور بندہ ہے وہ حکومت سے باہر ہے، اور صرف 85 سیٹوں والا بندہ وزیر اعظم بنا ہوا. کیسے ہو سکتا ہے؟ فارمولہ کچھ بتا سکتے ہیں آپ؟ پھر یہ چیزیں چھوڑیں، یہ سیاست میں آ جاتی ہے، اور سیاست سے آپ نیوٹرل ہیں. آپ صرف یہ بتا دیں، یہ جو رجیم چینج ہوئی، اس رجیم چینج کے رزلٹ کے طور پر، اس کے کامیاب ہونے کے بعد جو پارٹیز ہماری سروں پر بیٹھی ہیں، ان میں سے کوئی ایک بندہ یہ بتا دیں آپ جس نے آپ کے خلاف بات نہ کی ہو. چھوٹی چھوٹی باتوں سے لے کر بڑی باتوں تک ان پارٹیز کے ہر جو قابل ذکر لیڈر ہیں، میں قابل ذکر لوگوں کی بات کر رہا ہوں. اب آپ کسی چھوٹے سے کارکن کی بات کریں گے تو وہ میں نہیں کہتا، لیکن ہر قابل ذکر بندے نے آپ کے اوپر بالکل براہ راست اٹیک کیا. تب تو آپ نے کچھ بھی نہیں کہا، آپ نے وہ ہماری زبان میں کہتے ہیں چوں تک نہیں کی. اب آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ ان لوگوں کے ساتھ کیوں ٹکر لے رہے ہیں جو آپ کے ہی بازو ہیں؟ دنیا کا کون سا انسان، کون سا عقلمند انسان ایسا کرتا ہے کہ اپنے بازوؤں کو کاٹنے پہ تل جاتا؟ خدا را ایسا نہ کرے کل یہی لوگ، آپ کو ضرورت پڑے گی انہی لوگوں کی، یہی لوگ آپ کا دفاع کر رہے ہوں. لیکن بات کو اتنے دور تک نہ لے کے جائیں کہ جب دلوں میں درار پڑ جائے اور وہ بہت زیادہ اس میں گیپ بھی آ جائے اور وہ بہت پرانی بھی ہو جائے، تو پھر چاہتے ہوئے بھی کوئی انسان مخلص نہیں ہو سکتا. ایسی صورت میں جب بھی کوئی کسی کے ساتھ مخلص ہونا چاہتا ہے تو دل سے ہی ٹیس اٹھتی ہے. تو بات وہاں تک نہ پہنچائیں کہ جب ہمارے جیسے لوگ دفاع کرنا چاہیں بھی تو نہ کر پائیں. اور زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، لیکن آخر میں ایک چیز ضرور کہوں گا. ابھی ریسنٹلی کوئی 3-4 مہینے کے بیچ میں حکومت آنے کے بعد، حکومت رجیم چینج ہونے کے بعد 3-4 مہینے کے بیچ میں مریم نواز نے اور نواز شریف نے کس طرح پھر سے افواج پاکستان پر اٹیک کیا، یا کس طرح انہوں نے افواج پاکستان کو سیاست میں گھسیٹا. جب کسی صحافی نے مریم نواز سے یہ سوال پوچھا کہ آرمی چیف کون ہونا چاہیے، افواہیں اڑ رہی ہیں کہ آرمی چیف جنرل فیض حمید بنے گا، تو تب مریم نواز نے یہ کہا تھا کہ آرمی چیف کو غیر متنازع ہونا چاہیے، بے داغ ہونا چاہیے اور پاکستان کے لیے مخلص ہونا چاہیے. یہی الفاظ عمران خان صاحب نے کہے. تو مریم نواز کے پاس کوئی عہدہ بھی نہیں اس طرح کی بات کرنے کے لیے. تو پھر آپ عمران خان کو کس حساب سے ٹرول کرتے ہیں، کس حساب سے ان کی کسی بھی بات کا فوراً سے جواب کیوں دیتے ہیں؟ چلیں یہ بھی چھوڑیں. مریم نواز اور مریم کے پاپا صاحب نے جو بھی باتیں کہیں ان کو چھوڑتے ہیں. ابھی ریسنٹلی 2 مہینے پہلے خرم دستگیر نے ایک پاکستان کے اول درجے کے چینل پر بیٹھ کر ایک بات کہی تھی کہ ہم تو حکومت میں نہیں آنا چاہتے تھے، ہمیں تو ڈرایا گیا تھا کہ آپ اگر اس وقت حکومت میں نہیں آئیں گے تو آرمی چیف کوئی اور آ جائے گا. ان کی باتوں کا مطلب یہ تھا کہ آرمی چیف جنرل فیض حمید آ جائے گا، اور جب وہ آ جائیں گے تو پھر اس کے بعد آپ کی دال نہیں گلنی، آپ کی گرفتاریاں ہوں گی، آپ کو بالکل مٹا دیا جائے گا، آپ کی پارٹی ختم ہو جائے گی. یہ خرم دستگیر نے نیشنل ٹی وی پر بیٹھ کر ایک بات کہی تھی. تب آپ کیوں نہیں بولے؟ اور تب آپ نے کیوں پریس کانفرنس نہیں کی کہ ہم تو نیوٹرل ہیں؟ خرم دستگیر کون ہوتا ہے ہمیں گھسیٹنے والا؟ کیونکہ خرم دستگیر کی اس بات سے آپ سیدھے سیدھے سیاست میں ملوث ہو رہے ہیں. ساری باتوں کو چھوڑتے ہیں، ایک
چھوٹی سی بات کرنا چاہوں. آپ ہمیشہ کہتے ہیں جس فوج کے پیچھے عوام کھڑی ہو وہ فوج اصل طاقتور فوج ہو. فوج ہتھیاروں سے نہیں، فوج عوام اور جذبوں سے مضبوط ہو. تو سر آپ اپنے ہتھیار کو، اپنی اس جذبے کو کیوں ختم کر رہے ہیں؟ پاکستان اس وقت جس پوزیشن میں، آپ کو پتہ ہے جب دو پارٹیز میں، دو لوگوں میں، دو خاندانوں میں اگر اختلاف چل رہا ہو اور اس کے بیچ میں کوئی تیسرا بندہ آ کر ایک تیلی تھوڑی سی لگا دے یا تھوڑا سا اس پہ تیل چھڑک دے تو کیا اس کا رزلٹ نکلے گا؟ دھماکہ ہوگا. نہ یہ پارٹی بچے گی نہ یہ پارٹی بچے گی. نقصان کس کا ہوگا؟ اس گھر کا ہوگا، اس خاندان کا ہوگا. اب اس پوزیشن پر، جس پوزیشن پر آپ اور عوام کھڑے ہیں، مطلب کہ ہم لوگ کھڑے ہیں، ایسی پوزیشن پر جتنی غلط فہمیاں بڑھتی جا رہی ہیں، اس کے بیچ میں اگر کوئی آگ لگانے والا آ جائے تو آپ سوچیں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. میں بار بار کہہ رہا ہوں اس رسی کو نہ کھینچیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں، میں اب بھی کہتا ہوں اس رسی کو نہ کھینچیں، کیونکہ موجودہ جو حالات ہیں، اس حالات میں اگر بیچ میں تیسرا کوئی آ گیا تو یقین مانیں کہ آپ کا بھی نقصان ہوگا اور پاکستانی عوام کا بھی ہوگا، اور سب سے بڑا جو نقصان ہوگا اس ملک کو ہوگا. اور وہ ہم نہیں چاہتے کسی بھی صورت. اس ملک سے بڑا کوئی بھی، اس ملک کی عوام سے بڑا کوئی بھی. خدارا جو بھی آپ کے اختلافات ہیں ان کو ختم کریں. عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے، جس کے ساتھ بھی بیٹھنا پڑتا ہے. اگر آپ کی غلطی تو آپ اپنی غلطی مانیں، ان کی غلطی تو ان کو بتائیں. سب سے بہترین طریقہ یہ ہے ڈیبیٹ کریں، لائیو ٹی وی پہ ڈیبیٹ کریں، جو قصوروار ہے عوام کے سامنے لائیں. ہاں آخری بات، میں پچھلی ویڈیوز میں بھی یہ بات کہتا رہا ہوں، ہاں جو رجیم چینج کے مین کردار تھے وہ اس وقت بھی مجرم تھے، مجرم ہیں، مجرم رہیں گے. وہ ہم نہیں بھولنے والے، میں نہیں بھولنے والا، اور نہ ہی میں اس کو سوشل میڈیا سے کسی کو بولنے دوں گا. تو رجیم چینج کے جتنے بھی کردار ہیں وہ مجرم ہیں. اس کے علاوہ آپ نے اس ملک کے لیے جو بھی کرنا ہے وہ فوراً کریں. اس ملک کی جو صورتحال ہے، آپ بھی کہتے ہیں بہت نازک صورتحال ہے، ہم بھی سمجھتے ہیں بہت نازک صورتحال. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر.